السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ عنوان پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر ارغاما لمن جحد به وکفر ونشهد ان سیدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعدا ولا أمة بعد أمتي ولا شریعت بعد شریعتی ولا کتاب بعد کتابی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال الله تعالى في مقام آخر ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين صدق الله مولانا العظيم وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست، محمد حامد حمد خدا بس، خدا مد آفرین مصطفیٰ بس، محمد از تو می خواهم خدا را خدایا، از تو حب مصطفی را، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، میرے عزیز مولانا سمیع اللہ جان فاروقی صاحب نے ہمارے محترم محمد یوسف عثمانی کے ذریعے آج کے دن مجھے حاضری کی ترغیب دلائی۔ پاخا غلام میرے لیے نہ تو اجنبی ہے نہ غیر مانوس، مجھے اس کے در و دیوار سے نہیں، تنکوں اور ذروں سے بھی تعلق ہے۔ میں ابھی جب آ رہا تھا تو اپنے عزیزوں سے میں نے کہا اس شہر کی کچھ یادگاریں ایسی ہیں، کچھ یادیں ایسی ہیں جو شاید میں تازندگی نہ بھول سکوں۔ میں اس پر اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس آبادی میں فکری اعتبار سے ہم نے جو محنت کی، اللہ نے اس کے اثرات و نتائج بڑے حوصلہ افزا دکھائے ہیں مجھے۔ جیسا کہ ابھی میرے عزیز یہ سمیع اللہ جان جو ہیں، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر، ان کے کام کو دیکھ کر، ان کی سچائی کے راستے پر استقامت کو دیکھ کر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ایک یاد وہ بھی ہے کہ جب میرے اوپر پابندی تھی، آپ کو بھی یاد ہوگا، ہم نے وہ پابندی توڑی تو ہمارے دوست ناراض ہو گئے، پولیس ہمیں گرفتار کرنا چاہتی تھی، تو میری مائیں اور بہنیں بندوقیں لے کر چھتوں پہ آ گئی تھی اور انہوں نے پولیس والوں کو مجھ تک نہیں پہنچنے دیا تھا۔ تاہم اب میری حاضریاں ذرا محدود ہونے لگیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے حلقہ عمل میں وسعت۔ پہلے ملک کے اندر ہم اپنا نظام ترتیب دیتے تھے، شیڈیول کنفرم کرتے تھے، اب ہمیں پوری دنیا میں جانا ہوتا ہے۔ تاہم نہ میں آپ سے ذہنی طور پر دور ہوں اور نہ آپ مجھ سے قلبی طور پر دور ہیں۔ آج کی گفتگو میں کتاب اللہ کا وہ حصہ میرے پیش نظر ہے جس کی تلاوت اور سماعت کی ہم نے ابھی ابھی سعادت حاصل کی۔ چونکہ جلسہ تقسیم اسناد ہے، سال بھر اس ادارہ کی محنت کے نتیجہ میں جن بچوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوا، آج ہم ان کے سر پہ دستار رکھیں گے، اور یہ اللہ کے حضور اظہار تشکر ہوگا اور ان بچوں پر ہمارا اظہار اعتماد ہوگا۔ قرآن کریم پوری دنیا میں اس وقت تاریخ ساز فتوحات حاصل کر رہا ہے۔ اور سعودی عرب کی اعداد و شمار جو انہوں نے اکٹھی کی ہیں، یقیناً وہ اعداد و شمار حتمی نہیں، ایک سرسری سا جائزہ ہے۔
اس لیے کہ ان کے اعداد و شمار کے دائرہ سے بہت سارے مقامات بچ گئے ہیں، تاہم ان کے اعداد و شمار میں جو حفاظ اور قراء آئے ہیں ان کی تعداد انہوں نے 98 لاکھ بتائی ہے، 1 کروڑ سے صرف 2 لاکھ کم پوری دنیا میں۔ 98 لاکھ سینے قرآن دنیا میں ایسے ہیں جن میں قرآن محفوظ ہے۔ تو اللہ انہیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی آیہ کریمہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ یعنی رب العالمین فرماتے ہیں جس نے مجھ سے تعلق توڑ لیا وہ مطمئن زندگی نہیں گزارے گا۔ آج اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، واٹ پرابلم آف دی ورلڈ، تو میں آپ کو ورلڈ پرابلم بتاؤں گا کہ ڈپریشن، اضطراب، بے چینی، بے قراری، جھوپڑی سے لے کر پیلس میں اور محلات میں رہنے والے مضطرب ہیں، بے چین ہیں۔ ہارٹ پیشنٹ زیادہ ہو گئے ہیں، بی پی قابو میں نہیں آ رہا، میڈیسن ناکام ثابت ہو رہی ہیں، ڈاکٹر اپنے پیشنٹ سے کہتے ہیں ٹینشن نہ لو، ڈپریشن سے بچو، بے وقوف کہیں کے۔ کارے دریا میں پھینک کر کہتے ہیں دامن تر نہ ہونے پائے۔ مادہ پرستی میں الجھا ہوا انسان جسم کی محکومیت میں الجھا ہوا انسان ٹینشن نہ لے، ڈپریشن سے بچے، کیسے ہو سکتا ہے؟ دو رول ہیں انسانی وجود کے، ایک جسمانی ایک روحانی۔ جسم خاکی سارے تقاضے خاکی، روح آفاقی سارے تقاضے آفاقی۔ آپ جسم کو خاک سے لا تعلق کر لیجئے، یہ مر جائے گا۔ مطلب کھانا نہ کھلائیے، اسے پانی نہ پلائیے، چلیے لباس کے بغیر کوئی جی سکتا ہے، شاید مکان کے بغیر بھی کوئی جی لے، غاروں میں وقت گزار لے، درختوں کے نیچے بیٹھ کر جیے، لیکن کھانے پینے سے اگر آپ جسم کو محروم کر دیں گے تو وہ مر جائے گا، ایکسپائر ہو جائے گا۔ ڈونٹ ٹچ پلیز۔ جس طرح خاک سے جسم کا تعلق ٹوٹ جائے تو یہ مر جاتا ہے نا، اللہ سے دل کا تعلق بھی ٹوٹ جائے تو یہ مر جاتا ہے۔ اس بیچارے کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اس کا بھی کسی سے تعلق ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے آپ کے جسم میں اللہ نے اپنے لیے کون سی جگہ پسند فرمائی؟ آپ کی آنکھیں نہیں، آپ کا دماغ نہیں، دماغ تو ویسے بھی فطور ہے، فتنے کا مرکز ہے،
فیکٹری ہے فتنوں کی دماغ. آپ کی سماعت نہیں، آپ کی بصارت نہیں، آپ کے وجود میں اللہ نے اپنے لیے دل کو منتخب فرمایا ہے، اور آپ نے اللہ کی جگہ پر دنیا کو ٹھونس رکھا ہے. سکون کہاں سے ملے گا آپ کو؟ جرمنی کا ایک ڈاکٹر بتا رہا تھا کہ میں نے عیسائیت کیوں چھوڑی، اسلام کیوں قبول کیا. کہنے لگا ایک دن میرے دواخانہ میں 10-12 آدمی اکٹھے آ گئے، میں نے سمجھا آج تھوک میں مریض آ گئے. وہ مریض نہ تھے، وہ حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کی تحریک دعوت و تبلیغ کے نمائندہ تھے، مبلغین اسلام تھے. پہلے سے موجود مریضوں کو دیکھ چکا تو اب ڈاکٹر نے ان کی طرف دیکھا، امیر صاحب سے پوچھا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ امیر صاحب نے کہا ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہم آپ کی تکلیف دور کرنے آئے ہیں، ہم آپ کا علاج کرنے آئے ہیں. اب ڈاکٹر کے دواخانہ میں آ کر کوئی یہ کہہ دے کہ میں تیرا علاج کرنے آیا ہوں، یہ تو گویا تھپڑ رسید کر دیا. میں تو ڈاکٹر ہوں، فٹ ہوں، ہر لحاظ سے میں ٹھیک ہوں. امیر صاحب نے فرمایا جسمانی طور پر آپ ٹھیک ہیں، روحانی طور پر آپ قابل توجہ ہیں. اس نے کہا جی روحانی کیا ہوتا ہے؟ ان کے ہاں تو اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. امیر صاحب نے فرمایا آپ کا دل جو ہے نا، دل وہ بیمار ہے. وہ اور زیادہ گھبرا گیا، او مائی گاڈ، مائی ہارٹ، میرا دل بیمار ہے. امیر صاحب نے فرمایا ہاں آپ کا دل بیمار ہے. نہیں ابھی چیک اپ کروایا، میرا کولیسٹرول ٹھیک ہے، بی پی ٹھیک ہے، ایوری تھنگ از اوکے. یار کیا کہتے ہو تم؟ اب امیر صاحب نے اپنے پڑھے لکھے مہمان کو سمجھانے کے لیے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ اصل میں آپ کو نیند نہیں آتی، آپ بے قرار رہتے ہیں. بس یہ دکھتی ہوئی رگ پہ گویا ہاتھ جا پڑا امیر صاحب کا. اس نے کہا ریئلی مجھے نیند نہیں آتی، آپ نے ٹھیک کہا. جبکہ میرے پاس زندگی کی دنیا کی ساری سہولتیں ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی نے عصر حاضر کے انسان کو جو سہولتیں دی ہیں وہ سب میرے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود میں سو نہیں سکتا، مجھے نیند نہیں آتی. پہلے ٹیبلٹ لیتا تھا، اب ٹیبلٹ بھی کام نہیں کرتی، ساری رات تڑپتا رہتا ہوں. آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ یہ تو میرا بیڈ روم کا پرابلم ہے. امیر صاحب نے کہا ہم نے آپ کا چہرہ پڑھ کر آپ کے اندرونی اضطراب کا اندازہ کیا. اب ڈاکٹر کہتا ہے کولیسٹرول وائز تو میں فٹ ہوں، بی پی بھی میرا بیلنس ہے، تو آپ پہلے مجھے بتائیے کہ مجھے تکلیف کیا ہے، آپ کے پاس علاج کیا ہے؟ تو امیر صاحب نے فرمایا ہاں پہلے ہم تشخیص کریں گے پھر علاج بتائیں گے. ہر ڈاکٹر کرتا ہے، ہر حکیم کرتا ہے. ڈاکٹر اسٹیتھوسکوپ لگاتے ہیں، ای سی جی کرتے ہیں، پتہ نہیں کن کن مشینوں سے ایکس رے لیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں. حکیم صاحب ہاتھ دیکھتے ہیں. اب تو وہ نہ رہے. وہ دلی کے حکیم نابینا ہوتے تھے، وہ تشخیص میں اتنی مہارت رکھتے تھے کہ باعزت گھرانوں کی بہو بیٹیوں کا ہاتھ نہیں پکڑتے تھے. فرماتے تھے کپڑے کا ایک کونا تم اپنے ہاتھ میں باندھ لو، دوسرا کونا مجھے دے دو، انشاءاللہ میں اندازہ کر لوں گا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے. ایسے لوگ بھی تو گزرے ہی نہیں. ایک نواب صاحب کی والدہ بیمار ہو گئی، حکیم نابینا آئے. حکیم نابینا نے کہا بھی والدہ صاحبہ کے ہاتھ میں دھاگا باندھ دو، دوسرا کونا مجھے دے دو. نواب صاحب کو یقین نہ آیا کہ گپ ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اس نے ماں کے ہاتھ میں باندھنے کے بجائے دھاگا بلی کے ہاتھ میں باندھ دیا اور دوسرا کونا حکیم صاحب کو دے دیا. حکیم صاحب نے تھوڑی دیر دیکھا
کہنے لگا 2 چوہے کھلا دو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. ایسے لوگ بھی گزرے. تو امیر صاحب نے فرمایا بھائی پہلے ہم تشخیص کریں گے, تشخیص کے بعد علاج بتائیں گے. اب ڈاکٹر دیکھنے لگا کہ تشخیص کا آلہ کہاں ہے, ان کے پاس آلہ کیا ہونا تھا. امیر صاحب نے چھوٹا سا قرآن کریم کا نسخہ جیب سے نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا. قرآن پاک نے فرمایا الہاکم التکاثر, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ بیماری ہے, دنیا سمیٹنے کی ہوس نے تمہیں بے چین کر دیا, تمہارا سکون چھین لیا. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. مارا گیا وہ بد نصیب جس نے مال و دولت سمیٹنے میں اپنی زندگی لگا دی, دنیا کو دائمی دوست سمجھ کر اپنا لیا, گن گن کے سنبھالے رکھا. الہاکم التکاثر, دولت جمع کرنے کی ہوس نے تمہیں ہلاک کر دیا. یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ 12 اکتوبر آ پڑی. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے. ہاں سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے. آیا ملک الموت بولا جان دو بس کیجئے. یہ کسی کو یاد نہیں. کم ترکو من جنات وعیون, کم ترکو من جنات وعیون وزروع والنخل. کتنے بد نصیب ہیں جنہوں نے محلات سجائے, حویلیاں بنائیں, جاگیریں بنائیں, مال زر و سیم اکٹھے کرنے میں زندگی لگا دی, اور پھر خالی ہاتھ چلے گئے. سرے محل بھی ویران, رائے ونڈ کے محلات بھی ویران. ایک اجڑا ہوا ویران بوڑھا بیٹھا ہوا ہے, بس سارے پرندے اڑ گئے. یہ تو دنیا کی بات ہے. ابھی نیکسٹ ٹارگٹ ہم نے دیکھے ہیں ایسے ہزاروں کہ جن کا ہمیشہ معطر بدن تھا, مشین چلن تھا. ہم نے دیکھے ہیں ایسے ہزاروں کہ جن کا معطر بدن تھا, مشین چلن تھا. جب قبر کہن ان کی کھودی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. الہاکم التکاثر,
دنیا کی دوستیوں کا فکر ہے، اس کو بھلا بیٹھے ہو، دنیا کے رشتوں کا خیال ہے، ادھر نظر نہیں جاتی۔ یہ سارے رشتے تو فانی ہیں، یہ تو دھوپ چھاؤں ہے۔ بقول اقبال کے، ٹھہرو اقبال کو ابھی رہنے، قرآن کہتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ یا ایھا الذین آمنوا، اپنوں سے کہا جا رہا ہے ذرا تم سن لو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد میری دوستی سے تمہیں نہ روکے۔ یہ ذکر کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر، انا نحن نزلنا الذکر فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ میں کہا کرتا ہوں ایک حجرہ نشین کا ذکر ہے، یہ لیے پھرتے ہیں جی۔ مجھ سے ایک عربی نوجوان نے پوچھا تھا یورپ میں، عیشفی یدک، اس نے جس انداز میں پوچھا میں سمجھ گیا یہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس نے پوچھنا کیا ہے۔ میں نے اس کو ٹالنے کے لیے کہا ہی مذکرہ ہے۔ اس نے کہا مذکرہ عیش، میں نے کہا مذکرہ یہ ہے کہ میں جب اللہ کو بھول جاتا ہوں تو یہ مجھے یاد دلا دیتی ہے، میں پھر اس کا ذکر کرتا ہوں۔ کبھی یہ مجھے یاد دلاتی ہے، میں اپنے محسن پر درود بھیجتا ہوں۔ اب اس نے پوچھا جو پوچھنا تھا، رسول اکرم کے ہاتھ میں بھی تھی کبھی؟ تو میں نے کہا وہ بھولے کب تھے کہ انہیں یاد دلانے کی نوبت آتی؟ یہ تو اس کی ضرورت ہے جو کبھی کبھی اسے بھول جاتا ہے، یہ اس کی ضرورت ہے جو کبھی کبھی بھول جاتا ہے۔ اور تم جن کے متعلق کہہ رہے ہو وہ تو اتنا یاد کرتے ہیں، اتنا یاد کرتے ہیں، دنیا کی ہر شے اسے یاد کرتی ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کے انداز تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو۔ یا آسمان کی بلندی میں بھی تسبیح ہے، زمین کی وسعت میں بھی تسبیح ہے، رات کے سناٹے میں بھی تسبیح ہے، اس کے اندھیرے میں بھی تسبیح ہے، صبح کے اجالے میں سویرے میں بھی تسبیح ہے، سورج کی درخشانی اور چاند کی تابانی میں تسبیح ہے، ستاروں کی چمک میں، سبزے کی لہک میں، پھولوں کی مہک میں، پرندوں کی چہک میں تسبیح ہے۔ تسبیح پشاور کے دوستوں، 100 سے زیادہ ممالک میں گیا بیٹھا ہوں دنیا میں، بیجنگ سے ویسٹ انڈیز کے جزائر اور سان فرانسسکو اور پاناما تک گیا بیٹھا ہوں، مجھے دنیا میں ایک بھی پرندہ کافر نہیں ملا، ایک بھی پرندہ کافر نہیں ملا۔ ساری دنیا کے پرندے وہ مغرب میں ہوں یا مشرق میں، جنوب میں ہوں یا شمال میں، صبح ٹھیک وقت پر جاگ جاتے ہیں اور اس کی تسبیح میں لگ جاتے ہیں۔ نہ انہیں ٹائم پیس کی حاجت ہے، نہ انہیں مؤذن کی اذان کی ضرورت ہے، وہ ٹھیک وقت پر اس کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن ایک ذات ایسی ہے اسے یاد کرنے والی، اس کی تسبیح کرنے والی، اس کا ذکر کرنے والی، کہ خود اللہ نے فرمایا اسے قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل الا قلیلا، میرے محبوب
ساری رات میرے ذکر و عبادت میں گزار دیتے ہو، راتیں تھک جاتی ہیں، تو نہیں تھکتا، رات بھر میرے ذکر و عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اپنی خوشی کے لیے کچھ دیر سو جایا کرو، میری خوشی کے لیے ساری رات جاگنا میرے ذکر و عبادت میں، یہ تیرے دل کی تسکین ہے، اس پر تو خوش ہوتا ہے، میں تجھے آرام کرتا ہوا دیکھوں اس پر میں خوش ہوتا ہوں۔ تو انہیں اس کی کیا ضرورت کہ وہ ہاتھ میں لیتے، کبھی ہاتھ میں نہیں لی کہ وہ مجسم تسبیح تھے۔ ہر ایک کے لیے قانون ہے، آنکھ لگ جائے تو وضو بنائے، چاہے وہ ابو بکر صدیق ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ عمر فاروق ہی کیوں نہ ہو، آنکھ لگ گئی وضو بناؤ، قانون ہے۔ شاہ عبد القادر کی بھی اگر نیند آ گئی تو وضو بناؤ، مجدد الفسانی کی بھی آنکھ لگ گئی تو وضو بناؤ، لیکن اس مجسم ذکر کی بات کیا؟ یہ سو بھی جائے تو قانون کہتا ہے آپ کو وضو بنانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ کی آنکھیں تو سوتی ہیں، دل تو کبھی اللہ کی یاد سے غافل ہی نہیں ہوا۔ نیند کس کو کہتے ہیں بھائی؟ غفلت کو کہتے ہیں نا، غفلت کا طاری ہو جانا نیند ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی غفلت طاری نہیں ہوئی، سوچ کر بول رہا ہوں، سوچ کر بول رہا ہوں، یہ ہمارا بلیو ہے الحمدللہ کہ رحمت عالم کی ذات اقدس پر کبھی غفلت طاری نہیں ہوئی، اس لیے ان کی نیند بھی ناقض وضو نہیں، انہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ حجرہ نشین کا ذکر ہے، یہ ہاں حجرہ نشین کا ذکر ہے، اور وہ اللہ کے محبوب کا ذکر ہے۔ اقبال بھی بڑی عجیب چیز ہے، کہتا ہے ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، دو کیٹیگریز ہیں، ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، ایک وہ تکبیر جس کی جلالت عرش بری کو چھو لیا کرتی ہے، ایک وہ تکبیر ہے، تکبیر اللہ اکبر، دو مرتبہ، ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، اور ادھر سے نہیں، ذرا یہاں سے اس مصیبت سے نکلاؤ، نکلاؤ اس مصیبت سے، یہ منافقت سکھاتا ہے، ہاں یہ سیاست سکھاتا ہے، اور یہ عشق کا محور و مرکز ہے، یہ جفاؤں کی دنیا ہے، یہ وفاؤں کی علامت ہے، ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یہ وہ تکبیر ہے جو بدر سے گونجی، احد سے گزری، تبوک و احزاب کے مرحلے سر کرتی ہوئی مدائن و قادسیہ سے گزری، شاملی و بالا کوٹ سے گزری، اور آج کندھار میں گونجی، ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یہ جو اوپر بیٹھے فارغ ہیں، لکیر سے ہی باہر ہو گئے یار، ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یہ میرے عشق کا سفر ہے، ساتھ دینا ہوگا، یہ میرے جنون کا سفر ہے، ساتھ دینا ہوگا، ایک وسعت افلاک میں
تکبیر مسلسل، ایک خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یہ دوسرا ہے. وہ پہلا طبقہ ہے، یہ دوسرا. ایک خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. اب اقبال کہتا ہے وہ جو پہلا طبقہ ہے نا، وہ مذہب مردان خدا کا ہو خدا مست. وہ مذہب مردان خدا کا ہو خدا مست، اور یہ مذہب ملا و نباتات و جمادات. اور اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، تو کس چیز کو اسلام سمجھ بیٹھا ہے؟ تعویذ فروشی کو. تیری پرواز تعویذ فروشی کو اسلام سمجھ بیٹھا ہے. ارادت کی ردا اوڑھ کر طریقت کی فیکٹری میں، بلکہ طریقت کی مل میں مریدوں کی جیب پر نظر بند ڈالے بیٹھا ہے. وہ بیچارے کھجلی بھی کرے تو سمجھتا ہے نذرانہ نکل رہا ہے. اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے. رومی سلطنت کے بادشاہ کو جب مدینہ کے خاک نشینوں کی رپورٹ ملی، حملہ کرنا چاہتا تھا مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر، لیکن ان کے جاسوسوں نے مسجد نبوی کا منظر دیکھا، محمد کو اپنے GHQ میں دیکھا، واپس جا کے رپورٹ دی. بادشاہ نے ارادہ ہی ملتوی کر دیا، مسلمانوں سے ٹکرانا تو موت سے ٹکرانا ہے. یہ آج تو تھوڑی سی جھڑک ہوئی، نقل ہوئی، کاپی کی ہے ہم نے، ہم کوئی اصل تو نہیں کاپی کی ہے، مگر اللہ کا شکر اس نے توفیق دی. ساری مصلحتیں بالا طاق رکھتے ہوئے مفتی محمود کے خون نے امریکہ کو للکارا، ماں مری کے نہیں، امریکہ کی ماں مری کے نہیں. اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ. اب تو حجروں کی جنس بن کر رہ گیا، اب تعویذ فروشی پہ لگ گیا. اقبال کہتا ہے اے مرد خدا تجھ کو وہ عزت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد. جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد. رہبانیت اپنا لینا. جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد. مسکینیوں محکومیوں نومیدی جاوید، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کر ایجاد. صوفی کو جو مسجد میں ہے سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. نہ صرف سجدوں کا نام اسلام نہیں، صرف تراویح کا نام اسلام نہیں، صرف درود و سلام کا نام ہی اسلام نہیں. اسلام فرعونیت کا خاتمہ کرنے کا نام ہے. اسلام مظلوم کو سر بلند کرنے کا نام ہے. اسلام ظالم کا ہاتھ روکنے کا نام ہے. اللہ کی حکمرانی قائم کرنے کا نام ہے. الحمدللہ ہمارا یہ بلیو ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے،
ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ معبود کون ہے؟ ہی پہ ذرا زور، ہی پہ ذرا زور، عجم بیمار ہے بھی کا، ذرا ہی پہ زور دے کے تاکہ بھی کے بیماروں کو شفا ملے۔ ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ معبود کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ کار ساز و دستگیر کون ہے؟ حاجت روا و مشکل کشا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ بیماریاں دور کرنے والا کون ہے؟ کشتیاں پار لگانے والا کون ہے؟ حکمرانی کس کی؟ ان الحکم الا للہ۔ حکمرانی کس کی؟ یہ بھی توحید کا بنیادی ہدف۔ حکمرانی کس کی؟ جب تک اس کی حکمرانی نہیں ہوگی نہ تمہارے عقیدے محفوظ رہیں گے، نہ تمہاری عبادتیں محفوظ رہیں گی، نہ کب لگیں گے، چوریاں ہوں گی، اذانیں بٹ جائیں گی، صلاۃ و سلام کے طریقے بٹ جائیں گے، عبادتیں تقسیم ہو جائیں گی۔ اس مسجد کی اذان کی کوالٹی اور اس مسجد کی اذان کی کوالٹی اور اس مسجد کی اذان کی کوالٹی اور، کوئی پہلے سے ملا رہا ہے، کوئی اندر سے ملا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کا قانون نہیں حکمرانی کر رہا۔ وائٹ ہاؤس والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں مسلمان لڑے، نئی نسل پوچھتی ہے سچ کہاں ہے؟ یہ سچ ہے کہ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے کہ وہ سچ ہے۔ یورپ کہہ رہا ہے پاکستان میں مسجد میں انتشار ہے، چرچ میں اتحاد ہے۔ یہ پیدا کیا گیا، یہ صورتحال پیدا کی گئی، یہ آرٹیفیشل ہے، اس کے پیچھے سازش ہے۔ اس کی حکمرانی جب قائم ہوگی تو انشاءاللہ میرے دین میں نقب کوئی نہیں لگا سکے گا۔ لگا کے دکھائے نہ کوئی افغانستان میں، لگا کے دکھائے نہ کوئی افغانستان میں میرے دین میں نقب۔ آپ کیوں حجروں پہ قناعت کیے ہوئے ہیں؟ اسی تصویر پہ کیوں قناعت کیے ہوئے ہیں؟ یہ تصویر بھی اچھی ہے، میں لیے پھرتا ہوں، لیکن یہ تصویر بہت اچھی ہے۔ یہ کب شروع ہوگی؟ دنیا میں سکون ڈھونڈتے ہو؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ چلتے چلتے کبھی رک جاتے تھے اور پلٹ کے یوں دیکھ کے فرماتے تھے طلاق دے چکا ہوں، مغلظہ طلاق دے چکا ہوں، رجوع کی گنجائش نہیں ہے۔ اب لوگ دیکھتے مطلقہ تو ہے نہیں، طلاق کس کو دے چکے ہیں؟ نظر تو کوئی آتا نہیں ہے، کس سے کہتے ہیں؟ کسی نے پوچھ لیا، یا آپ کس سے فرماتے ہیں کہ طلاق دے چکا ہوں اور وہ بھی مغلظہ، رجوع کی گنجائش نہیں؟ فرمایا دنیا سے کہتا ہوں، یہ بن سنور کر میرا پیچھا کرتی ہے، سج دھج کر میرے پیچھے آتی ہے، میں اس کمینی کو کہتا ہوں، دنیا دنی کو کہتا ہوں، محمد کا شاگرد ہوں، تو مجھے اپنے فریب میں، تو مجھے اپنے دھوکے میں نہیں لا سکتی۔ میں تجھے خوب جانتا ہوں، میں تجھے خوب پہچانتا ہوں، تو مجھے اپنے دھوکے اور فریب میں نہیں لا سکتی۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے قرآن کریم کی تشخیص اتنی پرفیکٹ، قرآن کریم کا راستہ کون سا ہے معلوم ہو جائے گا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ پیٹ بھرنے میں لگے ہوئے ہو اور ڈھونڈتے ہو سکون قلب،
یہ کیسے ہوگا؟ بیچارہ رمضان ہی مبارک آتا ہے، بیچارہ کہہ دیا اللہ معاف فرمائے، بیچارہ تو نہیں، بیچارے تو ہم ہیں، وہ تو بیچارہ ہے۔ رمضان المبارک سال تک دیکھتا ہے، انتظار کرتا ہے، حیوانیت سے نکل آئے ہوں گے، انسان بن گئے ہوں گے، جو ہی آتا ہے ہمیں پہلے سے بھی زیادہ حیوان پاتا ہے۔ پکوڑے ہیں، جلیبیاں ہیں، شامی کباب ہے، قورمہ ہے، فیرنی ہے، مولوی ہے اور سب کچھ ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ شیخ الحدیث صاحب یعنی سحری اتنی تباہ کن کہ افطاری تک کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا، اور پھر افطاری اتنی تباہ کن کہ ساری قضائیں ادا ہو جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ کہ تراویح کی نماز میں سو رہے ہیں، سوئے ڈھونڈتے ہیں کوئی ایسی مسجد مل جائے جہاں کا قاری 20 رکعتیں 20 منٹوں میں نمٹا کے دکھائے، ڈھونڈتے ہیں ایسی مسجد مل جائے۔ میں پچھلے سال ڈھاکہ سے، ہم شہر سے ایئرپورٹ آ رہے تھے تو راستے میں ٹریفک رکی ہوئی تھی، پچھلی سیٹ پہ میں بیٹھا خیال کر رہا تھا دیکھو اچھی گاڑی ہے ہمارے پاس، روڈ بھی بہت اچھا ہے، ہاں جی ڈبل روڈ ہے، ون وے ہے، ادھر سے ٹریفک آ رہی ہے ادھر سے جا رہی ہے، لیکن وہ رکی ہوئی ہے۔ ہم نے بظاہر ساری تدبیریں کر لی کہ جلدی پہنچ جائیں گے، لیکن یہ دنیا کا حال ہے۔ تو بے ساختہ پھر چند تاثرات میرے ذہن پہ نمودار ہوئے اور میں انہیں لکھتا چلا گیا۔ شاعری نہیں ہے، میں یہ بےوقوفی نہیں کرتا ہوں، اس کو میں شاعری کہتا ہی نہیں ہوں، بس تاثرات ہے۔ تو میں نے لکھا یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی، یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی، یہی تو موجب رنج و فسوں ہے، سکون کا راز آ تجھ کو بتاؤں، جو میرا مایا جذب دروں ہے، یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، اسی کی یاد ہی اس کا سکون ہے۔ جب تک دل کی دنیا میں وہ نہیں بسے گا سکون نہیں ملے گا۔ دل کی دنیا سے مال کی محبت بھی نکالنا ہوگی، اولاد کی محبت بھی نکالنا ہوگی، رشتے بھی۔ دل کی دنیا سے باہر سب سے تعلق دماغ والا، اللہ سے تعلق۔ اس کے خلیل کی زندگی کا مطالعہ کیجئے نا، عشق کا سفر شروع کرتے ہی باپ سامنے آیا، اس کی محبت میں باپ کو چھوڑ دیا، میں تو کہتا ہوں سارے جہان کو چھوڑ دیا، پھر آگ بھڑکائی گئی، جان قربان کر دی، پھر وطن چھوڑ دیا، پھر بیوی اور بچے کو ویرانے میں بٹھا آئے، پھر اسماعیل کی یاد میں کبھی کبھی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں۔ ویسے بھی اولاد کی محبت فطری بات ہے نا پشاور والوں، پھر اولاد اسماعیل جیسی جو رسول ابن رسول بھی ہے اور جس کی رگوں میں رحمت عالم کی نسبت بھی دوڑ رہی ہے، ایسے بیٹے کی یاد میں آنسو نہ بہائیں۔ لخت جگر کی یاد میں آنسو نکل آتے ہیں، آنسو والے تبصرہ کرتے ہیں خلیل کو جتنی بیٹے سے محبت ہے اللہ سے بھی اتنی ہے۔ رب نے فرمایا چھری پھیر کر بتا دیجئے جتنی اللہ سے محبت ہے بیٹے سے نہیں۔ اقبال نے اس لیے کہا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، میرے آقا نے بھی عشق کے مرحلوں میں اس سے زیادہ قربانیاں دیں۔ رحمت عالم تو فرماتے ہیں اللہ کی دوستی اور اس کے پیار کے سفر میں
مجھے جس قدر دکھ سہنے پڑے، مصائب جھیلنے پڑے، وہ دنیا پر تقسیم کیے جائیں تو لوگ برداشت نہ کر پائیں گے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، بتان وہم و گمان، جب یہ بت ٹوٹیں گے پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند۔ اقبال نے نغمہ کہا، میں کلمہ کہتا ہوں، یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، اسے دائروں میں محدود نہ کیجیے، اسے منبر و محراب کی قید میں نہ ڈالیے۔ یہ تو انقلابی موٹو ہے، یہ تو انقلابی سلوگن ہے، یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مفادات کے بت، مفادات کے بت، سیاست کے بت، علاقائیت کے بت۔ پنجاب کا چور کہتا ہے جاگ پنجابی جاگ، سندھ کا چور کہتا ہے جاگ سندھی جاگ، اور عبد المجید کہتا ہے جاگ مسلم جاگ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، تجھے ہے حکم اذاں، تجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ادھر سے ہو گئی تو بات بنے گی، میدے سے نہیں، دل کی دنیا سے۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ ہاں شیخ العزیز صاحب، روشن دماغ تو بہت ہے، میں روشن ضمیر کی تلاش میں ہوں۔ روشن دماغ تو بہت ہے، میں روشن ضمیر کی تلاش میں ہوں۔ وہ کیوں نہیں کروٹ لے رہا، وہ کیوں نہیں جاگ رہا، اس کی سستی کب ختم ہوگی؟ بات تو بہت آگے چلی گئی ہے، بات تو بہت آگے چلی گئی ہے۔ بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی، بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی۔ ہو رہی ہے وہ اذان، ہو رہی ہے وہ اذان، ملا کی نا، مجاہد کی، کشمیر میں، کندھار میں، الجہاد، ہو رہی ہے وہ اذان۔ یہ مجاہدوں کی آواز ایسے ہوتی ہے، ہو رہی ہے وہ اذان، ہو رہی ہے وہ اذان، کشمیر میں، کندھار میں ہو رہی ہے وہ اذان۔
اٹھ دولت بیدار بن، ہو رہی ہے وہ اذان، اٹھ دولت بیدار بن، پاؤں مسئلے دے رہے ہیں تیری ایک ایک پنکھڑی، ہندو اور یہودیوں کے پاؤں نے مسل ڈالا ہے بوسنیا میں تیری بیٹیوں اور بہنوں کو، کس کی مائیں اجڑ گئیں چیچنیا میں، کس کی بہنیں بے پردہ ہو رہی ہیں فلسطین میں، کس کی بیٹیاں تباہ ہو رہی ہیں کشمیر میں، ہندوؤں کے پاؤں یہودیوں کے پاؤں کس کی عفت کو روند رہے ہیں، پاؤں مسئلے دے رہے ہیں تیری ایک ایک پنکھڑی، پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن، میں یوں بھی ترجمہ کرتا ہوں، پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن، پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن، ہو رہی ہے وہ اذان، ہو رہی ہے وہ اذان، اٹھ دولت بیدار بن، چل رہی ہیں آندھیاں طوفان ایک آنے کو ہے، چل رہی ہیں آندھیاں طوفان ایک آنے کو ہے، چیختے ہیں ذرے ذرے، چیختے ہیں ذرے ذرے، کوہ بن کوہسار بن، چیختے ہیں ذرے ذرے کوہ بن کوہسار بن، پھر تجھے ایک بار کرنی ہے جہاں کی راہبری، پھر تجھے ایک بار کرنی ہے جہاں کی راہبری، محمد بن قاسم بن کر، خالد بن ولید بن کر، عمر بن عبد العزیز بن کر، صلاح الدین ایوبی بن کر، محمود غزنوی بن کر، کم از کم مفتی محمود بن کر، پھر تجھے ایک بار کرنی ہے جہاں کی راہبری، اٹھ خدا کا نام لے کر پھر علم بردار بن، اٹھ خدا کا نام لے کر پھر علم بردار بن، ہو رہی ہے وہ اذان، ہو رہی ہے وہ اذان، اٹھ دولت بیدار بن، صاحب طبل و علم، صاحب طبل و علم، یہ اس طبل کی بات کرتا ہوں جو میدان جہاد میں کوٹا جاتا ہے، تیرے طبلہ سرنگی کی بات نہیں کر رہا جو قوالی میں تیرے جنات بجاتے ہیں، صاحب طبل و علم اور صاحب سیف و قلم بن چکے ہو بارہا، اے جان من ایک بار بن، کسی پارٹی چور سیاست دانوں کی اب رفاقت ہم نہیں کریں گے ٹھیک ہے، مہنگائی بھی ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کی صحت توقعات بھی پوری نہیں ہوئی ہوں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر پیپلز پارٹی کو چانس ملے یا موسم لیگ کو چانس ملے، نو چانس فار پیپلز
اور مسلم لیگ نو چانس فار ایور انشاءاللہ. ان سے بہتر ہے یہی بہتر ہے. ہاں کم از کم سڑکیں تو بن رہی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ان چوروں سے جو سب کچھ لوٹ کر لے گئے ہیں، جنہوں نے انٹرنیشنل بینکوں میں اپنا مال مسروقہ چھپا رکھا ہے، ٹھیک کیا. 2 سال سزا دی ہے، 10 دینی چاہیے تھی. اور یہ جو لپسٹک کی آڑ میں چلتی ہے دنیا میں، اس کو بھی اسی مقام پہ لانا چاہیے. اب اس سرزمین پر انشاءاللہ رحمت عالم کی شریعت طاہرہ کی صبح طلوع ہوگی انشاءاللہ. اب یہاں قرآن مسجد ممبر اور محراب میں نہیں، ایوان عدالت میں حکمرانی کرے گا انشاءاللہ. اس کی محجوریت کا زمانہ ختم ہوگا. جنہوں نے 50 52 53 سال قرآن کو ممبر و محراب میں قید رکھ کر یہاں پر برطانوی دستور کو تحفظ دیا ہے، وہ مسلمانوں کے بھی غدار ہیں، بڑے صغیر کے بھی غدار ہیں، اور اللہ رسول کے بھی غدار ہیں. ناقابل معافی مجرم ہے یہ. میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، یہاں کا اضطراب ختم نہیں ہو رہا، یہاں کی بے چینی ختم نہیں ہو رہی. پھر لوگ ان چہروں کی طرف دیکھنے لگے ہیں جنہوں نے انہیں لوٹا. گنجے گنجے اتحاد بن رہا ہے. یہ اتحاد اللہ کا شکر ہے، اس کی بنیاد ہی انتشار پہ پڑی ہے. خبردار اگر کسی نے پھر للچائی ہوئی نظروں سے ادھر دیکھا اس اتحاد کی طرف، میں صاف کہہ دینا چاہتا ہوں، اب مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے جو بھی استعمال ہوگا ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا خیال ہے؟ نہیں دیں گے ہم اس کا ساتھ، چاہے وہ ہم میں سے کیوں نہ ہو کوئی. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے لیے جو بھی استعمال ہوا ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے. اس لیے کہ اللہ کے رسول، یہ ٹھیک ہے مغرب کی سیاست میں یہ جائز ہوتا ہے کہ دوستیاں بدلتی رہتی ہیں، دشمنیاں بھی بدلتی رہتی ہیں. ہاں، صبح کا دشمن شام کا دوست اور شام کا دشمن صبح. میں اس سیاست پر لعنت بھیجتا ہوں. میں رحمت عالم کا غلام ہوں، میں محمد عربی کو فالو کرتا ہوں، اور محمد عربی نے فرمایا مسلمان ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. اگر وہ اسی سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا جا رہا ہے تو اپنے ایمان کی فکر کریں. اس لیے کہ سانپ کی فطرت نہیں بدلتی، بدلتی ہے. بھائی کوئی سانپ جنگل میں رہتا ہے تو مہلک ہے، لیکن اگر وہ آپ کے تسبیح خانے اور حجرے میں آ کے رہنا شروع کر دے تو وہ سانپ نہیں رہے گا، سانپ ہی رہے گا. وہ اضطراب کا حل ڈھونڈتے ہو، پریشانیوں کا حل ڈھونڈتے ہو، تو پھر اس کو عملی زندگی میں اپناؤ، اس سے عملی تعلق قائم کرو، اس کو اپنا دوست بناؤ. انشاءاللہ یہ آپ کی دنیا بھی بدل دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.